بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو اہم ٹاپک ہے میرا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد کا نام ہے ان کا نام عبداللہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبح کرنے والوں کا بیٹا ہوں، یعنی دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ان سے ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کی ان کے والد ماجدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک مینڈے کو لایا۔ اور دوسرا ذبیح جو لقب تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدہ تھے، ان کا لقب بھی ذبیح تھا۔ ابھی ان کے پیچھے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے ان کے پیچھے کہ کیوں ان کو ذبیح کا لقب ملا۔ تو ان میں دو قول آتے ہیں، دو روایتیں آتی ہیں کہ ایک حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ آپ زمزم کا کنواں کھودیں، اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی۔ جب انہوں نے یہ کنواں کھودنا شروع کیا تو ان کو بہت مشکلات اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی دوران انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے، نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ اپنے آپ کے بچاؤ اور اس کنویں کے اور قریش کے بچاؤ کے ممکن وہ اگر اس کنویں کے بچاؤ کا ممکن کر سکیں تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام قربان کروں گا بیت اللہ کے قریب۔ اور دوسرے قول یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کروں گا۔ جب ان کے 10 بیٹے ہوئے تو انہوں نے ان 10 بیٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، یعنی قرآن ڈالا۔ تو قرآن اندازی کرنے میں جو نام آیا وہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے۔ جب ان کا نام نکلا تو انہوں نے ان کو لے کر قربان کرنے کے لیے بیت اللہ کے قریب قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو اس کے درمیان رکاوٹ بنے حضرت ابو طالب اور ان کے جو ماموں ہیں اور ان کے جو ننان والے ہیں بنو مخزوم، انہوں نے ان کے درمیان رکاوٹ بنے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں ایک خاتون عرافہ، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو ان سے کوئی حل اس کا دریافت کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اور وہ ان کے پاس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں 10 اونٹ رکھیں، اور ہر 10 اونٹ رکھیں اور ان کے دونوں کے درمیان قرآن اندازی کریں، یعنی جو قرآن اندازی میں جس کے نام پر جب تک یہ قرآن اندازی میں اونٹوں کے نام نہ نکلے تو آپ یہ قرآن اندازی ڈالتے رہیں۔ جب یہ نام اور قرآن اندازی ان اونٹوں کے نام پر آئے تو پھر آپ نے ان اونٹوں کو قربان کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا اور آئے، انہوں نے 10 اونٹ ایک طرف اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھا اور ان کے درمیان قرآن اندازی کی۔ جب پہلی دفعہ 10 اونٹ رکھے تو وہ حضرت عبداللہ کے نام پر آئے، جب دوسری دفعہ اونٹ رکھے تو پھر وہ حضرت عبداللہ کے نام پر آئے، اسی طرح تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اونٹ کو بڑھاتے گئے۔ آخرکار 100 اونٹ ہوئے تو وہ پرچی اور نام جو تھا وہ حضرت قرآن اندازی میں وہ اونٹوں کے نام پر آئے۔ تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے، اور اس سے پہلے جو دیت تھی، کسی بندے کی دیت تھی، وہ 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد 100 اونٹ دیت رکھی گئی۔ تو یہ مختصر سا واقعہ تھا حضرت عبداللہ کا، جو کہ اس کے بعد ان کو ذبیح کا لقب ملا گیا ہے۔